إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تو بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں برادر مکرم، برادر کبیر حضرت مولانا بھائی وقار احمد صدیقی صاحب دامت مفیوزہم کہ جن کی محبت اور آپ لوگوں کی دعائیں کھینچ کے لائی ہیں۔ راستے کے اندر جو موسم بارش کا حال ہے یہ تو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تقریباً 11:15 بجے بھٹا چوک لاہور میں بیٹھا تھا، میں کہا اللہ میں کیسے پہنچوں، لیکن انسان کی فکر طلب انسان کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ بیانات تو تقریباً آج بھی میرے 4 ہوئے غالباً یا 3، تو صبح یہاں سے فجر سے کر کے گیا تھا 5، ہاں آج بھی 5 ہی ہو گئے، اللہ کا شکر۔ تو ہمارا ایک حساب لگا رہا تھا، میں نے کہا یار کتنے بیان کر لیے ہوں گے ہم نے، تو کہنے لگا 110 یا 111 بیان ہے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ۔ اور کل تو میری حالت یہ تھی، میں نے اذان کے بعد بھائی میں کہا مجھے 10 منٹ آنکھیں بند کرنے دے ورنہ مجھے نہیں پتہ میں کیا بولوں گا، لیکن اللہ یہ ہمت دیتے۔ اور یہ بھاگ دوڑ کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی میرے کان میں کہتا ہے مولانا آپ نے داڑھی رکھوائی تھی میں نے داڑھی رکھ لی، مولانا آپ نے یوں کہا تھا میں نے یوں کر لیا۔ ابھی میں لاہور کے اندر تھا 21ویں رات کو، ایک بندہ کہنے لگا مولانا یہ عرفات کے میدان میں رویا تھا یا آج رویا؟ ایک بندہ میرے گلے لگ کے یوں روئے، کہنے لگے مولانا باپ کے مرنے پہ نہیں رویا تھا لیکن آج اللہ نے مجھے رلا دیا، بس میری توبہ اللہ قبول فرمائے۔ تو میں نے کہا عبدالحنان سب کے لیے سب کچھ کرتا پھر رہا، اپنی بھی فکر ہے کہ تجھے نہیں؟ تو دوسروں کی قبر کی، حشر کی، مرنے کی، موت کی فکر کر رہا ہے، تو نے بھی تو قبر کے اندر جانا ہے۔ فرشتوں نے پوچھ لیا سب کچھ، ان کو ہی لے کے آیا، اپنے لیے تو کیا لے کے آیا، تو میرے پاس کیا ہو؟ منہ ملاحظے کی بات نہیں، پیسہ لینا دینا یہ کوئی نہیں، چندے لینے دینے کوئی نہیں، لیکن یہ فکر خدا کی قسم نہ مجھے گھر ٹکنے دیتی ہے، نہ مجھے بستر پر، نہ یہ میری گاڑی ہی میری نیند ہے، یہی میری گود ہے، یہی میری بچی ہے، یہی میری بیوی ہے، یہی میری بہن ہے۔ سال ہو جاتا ہے بہنوں سے، لیکن ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا، یقین جانے جب وہ ان کی آنکھ سے، میرے سے فون پہ بات ہوتی ہے، جب وہ رو کے کہتے ویرے کبھی، میری بہن ویرا کہتی ویرے کبھی چہرہ ہی دکھا دیا کر، لیکن تجھے موبائل پہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، بس پھر ہمارا رونا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا بیان نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے ہم نے اپنے دل کا مٹکا بھرا ہے، اتنا سبھی سراغ اس میں غیبت کا، چغلی کا، چاند رات کو بہن انتظار کرتی رہی میں نے فون نہ کیا، باپ نے غصے سے کہہ دیا دفع ہو جا گھر سے، بس یہی لے کے بیٹھ گیا، باپ کے جنازے میں نہ گیا۔ ساس سسر سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے، آپ کی میری ساری عبادت ابھی اس کی نظروں میں ہے لیکن ابھی قبول نہیں ہوئی۔ اپنے دل کے اندر محبتوں کا جھاڑو پھیر لو اور نفرتوں کے کچرے کو نکال کے پھینک دو، خدا کی قسم یہاں سے اللہ کی رحمت سے دل بھر کے لے کے جاؤ گے۔ وگرنہ میرے پیارو عمل کی توفیق وہ سب کو دے دیتا ہے، قبول وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ صدیق اکبر بھی یہاں ٹھہر گئے رضی اللہ عنہ، کہا یا اللہ میرا کام تھا کر دینا، جو میری طاقت تھی میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے، تیرے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ وہ پنجابی کے شاعر نے کہہ دیا تھا نا کسی نے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ یہ تو تیری ایک رحمت کا نظارہ ہے، تو نے یوں کر دیا بیڑا پار ہو جائے گا، تو نے یوں کر دیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے پیارو 29 رات کی محنت، 10 راتیں ہو گئی اپنے گھر سے، بیوی سے، بچوں سے جدا ہوئے۔ مجھے نہیں پتا میں اللہ کے ویڑے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے اس کی چوکٹ اس کے در کو پکڑ لیا ہے، اور کہہ دو کہ اللہ میں نے آپ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، یا اللہ جو میں نے اعتکاف کیا، میں چنیوٹ کی بیڈ کو چھوڑ کے زمین کے اوپر آ گیا، میں نے ٹھنڈی گرم اللہ کھائی تجھے راضی کرنے کے لیے، میں نے دکان میں نے کاروبار چھوڑ دیا تجھے راضی کرنے کے لیے، میں نے بیوی کی محبت ہے تیری محبت پہ قربان کر دی، اے اللہ بس یہ دامن داغدار لے کے آیا،
بہت اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے. یا اللہ میری جوانی جوانی نہیں رہی, میرا بڑھاپا بڑھاپا نہیں رہا. اے اللہ قیامت کے دن اگر تو نے اپنے سامنے سے گزرتے مجھے اوے کہہ دیا تو میرا تو ککھ نہیں بچے گا. عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا. عرض کرنے لگی اللہ کی جرا کیا ہے؟ کہ عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی اس کی جرا سے بچنا. جس کو روک کر اس نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا, میری عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے. جو کہتے ہیں ہاں ہاں اگلے جہان میں دیکھا جائے گا, لے لیو بدلے میں دے دوں گا. بابو دیکھا ہی کوئی. اس اگلے جہان میں صادق المصدوق نبی جو سجدے میں گر کے خدا کو رو کے دکھائے گا, حضور کے سجدے پہ ترس آئے گا, آپ کے میرے عملوں پہ ترس کوئی نہیں اسے آنا جس طرح کے ہمارے حالات. نیکی کر کر اس کو چھپاتے ہی نہیں, نیکی کر کر بس اس کو دے مار 4.5. جتنا اللہ کو عاجزی انکساری اور گڑ گڑا کے دکھائیں گے اللہ کی رحمت بندے کو اتنا ہی گلے لگائے. وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور کا واقعہ کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا نادانی کی طرف لگ گیا. ماؤں کی کہاں مانتے ہیں, ماں روکتی رہی کہ بیٹا باپ کی کمائی ہوئی دولت کو ایسے نہ اڑا. اس وقت تو یاری تھی نہ ماں تھی. سجن کے کہنے پہ سب کچھ تھا, یار کے کہنے پہ سب کچھ تھا. پھر تو ماں کی آغوش یاد نہیں تھی, یار کی بیٹھ کے یاد تھی. ساری رات 4 بہنوں کا بھائی تاش کھیلتے سے شرم نہیں آتا. میرے گھر میں 4 غیرتیں ہیں, میرے کسی بیٹھک میں ہلڑ بازی کرنے کی وجہ سے میرے گھر کی غیرتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. میرے پیاروں کیا ہو گیا؟ جب تم نے اپنی غیرتوں کی راتوں کو چوکی داری کرنا چھوڑ دی تو اللہ نے بھی ہماری غیرتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. مجھے پتہ ہی نہیں, میں دوستوں کے ساتھ پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوں اور میری غیرت پورے سرگودے کا چکر لگا کر آ گئی. یہ کون سے ہم ملک ہیں, کون سے سید ہیں, کون سے کبو ہیں, کون سے ارائی ہیں, کون سے میرے عزیز و ہاشمی ہیں. کبھی اپنے اندر ہم نے جھانک کے نہیں دیکھا. یہ انگلی دنیا کی طرف اٹھتی ہے, اپنی طرف اس انگلی کا جھکاؤ کبھی نہیں ہوتا. ماں روکتی رہی بیٹے نہ, تیرے باپ نے جو عزت بنائی بڑے دھکے کھا کے بنائی اور اس سے پرواہی کوئی نہیں. اس وقت تو پیسہ. قدرت کا جب گہراؤ تنگ ہوا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑوس میں رہتے تھے اور کہا کرتی تھی حسن میرے بچے کے لیے دعا کر دے. آج یہ ماؤں کو کیا ہو گیا, عبدالحنان بچے کے لیے دعا کر دے. میں کراچی میں پرسوں تھا, PIA والوں کا پروگرام تھا, عورتیں مسجد میں گھس گئی. یقین کرو 2 بہنیں مسجد میں گھس گئی اور وہ GM صاحب PIA کا دھکے دے نکالو بات. میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کیا درد لے کے. وہ میرے اتنے قریب ہو گئی اللہ کی قسم, مجھے اپنے درمیان تکیہ رکھنا پڑا. میں نے کہا یار ایک مووی بنا کے کوئی اور نہ غلط مطلب لے لے. میں نے کہا میری بہنوں ذرا پیچھے تو اٹھ کے بیٹھ. وہ رو کے کہنے لگی سگے بھائیوں میں وہ درد نہیں ہے جو اللہ نے تیری آنکھ کے آنسوں میں درد دیا. سگے کو ساتھ والے کمرے میں سگا ہے, میں اسے دکھڑا سنانے نہیں گئی, میں تجھے دکھڑا سنانے کی چل کے آئی. پھر وہ روئی اور اس نے مجھے بھی رلا دیا. رو کے کہنے لگی ہمارے لیے دعا کر دے. نہ ہمارا باپ ہے اور نہ ہماری ماں ہے, بھائی ہیں. کیا یہ وقت بھی آنا تھا بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنوں کو ہمدردی کی اور رحم کی بھیک مانگنی پڑے گی. میں نے کہا صرف تیرے گھر کا حال نہیں, یہ سرگودے کے ہر گھر کا حال. باپ مرنے کے بعد آوارگی کیوں چھا جاتی ہے اور بھائی ماں کی, بیٹا ماں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا, اس کو بوجھ کیوں سمجھ رہا ہے, اسے اللہ کو جواب نہیں دینا. میں بڈھڑی ماں کو رات کو 3 بجے انتظار کراتا ہوں اور میں جب گھر آتا ہوں صرف وہ اتنا کہتی ہے جلدی آ جایا کر, اور تو کہتا تو سو جایا کر. میرے پتر جس دن وہ سو گئی خدا کی قسم تجھے چرپائی پہ لیٹنا مشکل ہو جائے گا. یہ اس کی دعائیں ہیں جو حادثات سے پریشانیوں سے تجھے بچاتی ہیں. جب کس کا رونا خاموش, آواز خاموش اور اس کا رونا بند ہو گیا, تو
تو امن مانگے گا نہیں، سکون مانگے گا کوئی نہیں، ہر طرف کانٹے کانٹے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہوئی، اللہ نے کہا موسیٰ پہلے جو چاہتے تھے بھر بھر بول لیتے تھے، اب ذرا سوچ سمجھ کے بولنا، دعائیں دینے والی میرے پاس آ گئی۔ ہمارے ملک صاحب ہیں ہارون آباد کے، ان کی کپاس یعنی بہت بڑا ان کا کام ہے، فیکٹری ہے، کیا بنتا ہوگا وہاں؟ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہہ دیا حضرت کپاس کے گودام میں آگ لگ گئی۔ اب اس ملک صاحب نے فیکٹری کی طرف تو دوڑ نہ لگائی، چابی لے کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جو گاڑی سٹارٹ کی سیدھا گھر۔ جب دروازے کے اندر داخل ہوا تو ماں چارپائی پہ پڑی تھی، محلے دارنیاں رو رہی تھی۔ میں بھی کہوں فیکٹری کو آگ کیوں لگ گئی؟ دعائیں دینے والی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتی ہے ماں کی دعا۔ بیٹے کو احساس نہیں، ماں کو احساس، ماں کو احساس، ماں کو احساس۔ حسن میرے بچے کے لیے، حسن بھی ایک دن غصے میں آ گئے، کہ جب وہ توبہ کرنا نہیں چاہتا تو کیوں پیچھے پڑی ہوئی؟ وہ ناٹک کرتا ہے تیرے سے، وہ تیرے سے ناٹک کرتا ہے۔ اتفاق سے قدرت نے شکنجا کس دیا، مرنے کے قریب ہوا۔ کما اب حسن کو جا کے لے آ بصری کو اور کہہ دے مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دے، اگلا جو گھر ہے وہ گھر مجھے تنہائی اور وحشت کا نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے مجھے وہاں سکون نہیں ملے گا۔ ماں کی مامتا نے جوش مارا اور جا کے حسن بصری کے دروازے کو ٹھک ٹھک، حسن بالکونی میں سے دیکھ کے کہنے لگے آ گئی تو پھر پریشان کرنے، تو بیٹے کے دھوکے میں کہا حسن نہ، اللہ کی قسم آج حقیقت میں بلا رہا ہے، آج دھوکہ نہیں۔ اور میں نہیں میں نہیں آتا، میرے آرام کا وقت ہے، تیرا بیٹا تو تیرے ساتھ ڈرامے کرتا ہے، مرتی کیا نہ کرتی، نہ امید ہو کر واپس آئی، نہ امید ہو کر دروازے کی چوکٹ پار کی تو بیٹے نے ماں کا چہرہ اترا اترا دیکھا کہ مجھے پتا تھا حسن آنے سے انکار کر دے گا۔ آسمان کی طرف منہ کیا کہ اللہ حسن نے آنے سے انکار کر دیا، تو اپنی رحمتیں بھیجنے سے انکار نہ کر۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جب اس نے رو کے دکھایا، ماں کی مامتا نے اپنا آنچل اس کے اوپر ڈال دیا کہ اللہ یہ ہے تو میرا آنچل پھٹا ہوا ہے تو سوراخوں والا، لیکن اللہ تجھے اس چادر کی قدر ہے، مجھے پتہ ہے ماں کی چادر پر تیری رحمتیں بھی قربان ہو جاتی ہیں، اللہ ماں کی چادر کا واسطہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ بس اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، ماں کی ڈھارس ختم ہو رہی تھی۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر اماں کے گلے میں جو دوپٹہ تھا اس کو پکڑ لیا کہ اماں اسے ذرا مجھے دے دے۔ کہ کیا؟ کہ میری دو شرطیں ہیں، دو اماں وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اماں میں مر جاؤں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں اتنا گرا دیا ہے، کیا پتہ میری وجہ سے دوسرے مسلمان بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ ماں روئی، پھر کہنے لگا اماں یہ جو تیرے گلے کا دوپٹہ ہے جب میں مر جاؤں میرے گلے میں ڈال کے محلے والوں کو بلانا اور اپنے دوپٹے کے بل دے کے کنارہ پکڑ کر مجھے بصرہ کی گلیوں میں گھسیٹنا، میں اللہ کے دربار میں گھسٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور کہہ دینا یہ ماں اور باپ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ بس یہ اس نے کہا، ہاتھ اس کا ڈھیلا ہوا، آنکھیں بند ہوئی، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، کچھ روئی دھوئی، پھر ہر محلے کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ ہے کوئی ترس کھا کے میرے بچے کو غسل دے دے۔ حسن نے آنے سے انکار کر دیا، کسی کو رحم نہ آیا۔ بیچاری خود جب گھر آئی آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ محلے والوں نے چھوڑ دیا، تو مجھے نہ چھوڑ، اللہ اس لاوارث کو اللہ تو اپنا کرم فرما دے۔ بس جب ماں نے رو کے دکھایا دروازہ بجا، ایسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی دروازہ ایسے بجا رہا ہے جیسے کسی کے آرڈر سے آیا ہو، تو اس نے روتے پوچھا کون؟ کہ حسن بصری دروازے پر آیا ہے۔ کہ پہلے بلاوے سے نہ آیا، اب کیوں آیا؟ کہ پہلے مرضی اب اپنی چل رہی تھی، اب مرضی زمین آسمان کے مالک کی چلی۔ دروازہ کھولا اور دروازے سے اندر آئے اور کہنے لگے کہاں ہے وہ اللہ کا دوست، کہاں ہے وہ اللہ کا دوست
جو آخری وقت کے اندر عداوتیں ختم کر کے دوستی نبھا کے چلا گیا۔ حسن بصری کی ماں حسن بصری سے وہ کہنے لگی یہ پڑا ہے، کون سے دوست کی بات کر رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر، سرانے کھڑے ہوئے، کہ میاں تو اللہ سے کیسی صلح کر کے گیا؟ تیری صلح پر اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا ہے۔ اور کہا حسن تیرے پڑوس میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جا اسے غسل بھی دے، اسے کفنا، اس کا جنازہ پڑھ۔ اے حسن اگر تو جانے سے انکار کر دے گا تو پھر میں اپنی دوستی سے انکار کر دوں گا۔ آخری لمحات میں اللہ کو منا کے چلا گیا۔ جمعہ میرے عزیزو، راتوں میں آخری رات ہے، پتہ نہیں کل نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ رات پتہ نہیں زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ پہلی صف سے آخری صف میں کتنے تھے جو قبرستان کے حوالے ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، اور پتہ نہیں کس کس کے چلے گئے، کس کس کے اختر، کس کس کے عبد الحنان، کس کس کے انور، کس کس کے صاحب، کس کس کے ثاقب۔ او چھوڑ کے دنیا کا بھرا میلہ، دکانیں بھی اسی طرح، مکان بھی اسی طرح، ہر چیز خدائے پاک کی قسم، اس کے مکان کی فکر، اس کی دکان کی فکر، اس کی بیوی سے نکاح کرنے والے ہزاروں ہیں، لیکن جو قبر کے اندر گیا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے سگی اولاد کو بھی موقع نہیں مل رہا۔ جن کے ماں باپ فوت ہوئے، کیا آپ نے اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھا؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 لاکھ درود شریف کا ختم کیا؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو عذاب قبر اور آخرت کی منزلوں سے بچانے کے لیے 70,000 مرتبہ یا 50,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اللہ کے پاس پہنچایا؟ مجھے فکر ہی نہیں تھی میرے پیارے، زکوٰۃ کی فکر تھی، زکوٰۃ دے کے مال تو پاک کر لیا، اللہ کو راضی کر کے اپنے جسم کو پاک نہ کر سکے، زکوٰۃ دے کے اپنا مال بچا لیا، خدا کے آگے سجدوں میں رو کر اپنے جسم اور اپنے اولاد کو نہ بچا سکے۔ میرے پیارو، قبولیت کا وقت ہے، علماء صلحاء بیٹھے ہیں، ختم نبوت کے نوکر بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے حضور کی نوکری کرنے والے، اور اللہ اکبر، شہیدوں کا شہر نہیں ہے یہ، ختم نبوت کے مجاہدوں کا شہر ہے، یہ ختم نبوت کے شہیدوں اور غازیوں کا شہر ہے۔ اے میرے پیارو، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو، یہ مولانا وہ بیٹھنا کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں جو ڈف ہے گونگے بہروں کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب بھی کوئی کسر رہ گئی جب فرشتے قیامت کے دن الٹا لٹائیں گے اور کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا گونگوں کے لیے آسانی نہیں کی تھی؟ کیا اندھوں کے لیے آسانی نہیں کی تھی؟ ہم تو اتنے مہربان تھے، ہم نے تو اندھوں کو بھی قرآن کا حافظ بنایا، اندھے قرآن کے حافظ بن کے جنت میں چلے گئے، تم آنکھوں والے قرآن سے دور ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ صرف یہ واحد امت ہے جس امت کے فرد کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے روئیں گے۔ جب یہ اس امت کا فرد جہنم کی طرف جائے گا، آسمان کے فرشتوں کی دھاڑیں نکلے گی، وہ پوچھیں گے مصیبت تو ہمارے پہ آئی، مر تو ہم گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ فرشتے رو کے کہیں گے کس نبی کے امتی ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیارو، نفرتوں کی آگ بجھا دو، آج خشیت الہی کے آنسو سے بجھا دو نفرتوں کی آگ۔ اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض، اتنے عرصے سے رشتہ داروں سے ناراض، کیا ہم نے کسی کا بگاڑ دیا؟ کسی کی نہ روٹی چھین سکے، نہ کسی کے کپڑے چھین سکے، ہم نے کیا کسی کا بگاڑا؟ اب یہ سوچو، ہم نے اللہ کو دیا کیا؟ اللہ سے لیا کیا ہے؟ کیا اللہ کو دیا؟ وہ انگلی پر گنتی پوروں پر آ جائے گا جو اللہ سے لیا ہے، زبان تھک جائے گی، قیامت تک ان نعمتوں کا شمار نہیں ہوگا۔ اگر قیامت کے دن اس نے ایک بھی نعمت کا ہمارے سے سوال کر لیا، بتاؤ میرے پیارو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ آج اپنے رب کو ایسا رو کے دکھا دو، آج ان آنکھوں کی پلکوں کو غسل کرا دو، آج ان رخسار پر آنسوں کی لکیریں دکھا دو اور کہو اللہ میرے پاس یہ تھا، میں نے یہ تجھے دے دیا، میرے پاس عاجزی، انکساری، تیرا ڈر، تیرے ڈر سے رونا تھا، تیرے پاس رحمت ہے، فضل ہے، امن ہے، سکون ہے، اللہ تیرے پاس عزت ہے، تیرے پاس دنیا آخرت کی کامیابی ہے، جھولی میری تنگ ہے دے دینا۔ جب فقیر دروازے پر آئے، اللہ وہ آٹے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ چوٹی پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ پھٹے نوٹ پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ تن کے اترے کپڑوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹی جوتی پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ بچے سالن پر ہی راضی ہو جاتا ہے، کہتا چل تیرے پاس
کسی کا جھوٹا ہی پھیلنے میں ڈال دے۔ اے اللہ ٹھیک ہے اب اس قابل تو نہیں ہے کہ مرضی کے مطابق تیرے سے لے سکے، اللہ چل ہماری اوقات پر ہی کرم فرما دے، اللہ اپنی شاید شاد نہیں، چل ہماری اوقات پر ہی کرم فرما دے۔ آئے ہیں خار ہے خلق کے ارادے ہوئے، اللہ یا اللہ ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، بڑی شکستہ حال ہے، آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ کے پھیلائے ہوئے، اللہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں۔ آج اللہ کو ایسا رو کے دکھا دو جیسے ماں اولاد کے رونے پہ تڑپتی ہے، جس طرح بارش چھم چھم زمین پہ آئی ہے، تیری آنکھ سے آنکھوں کا قطرہ نکلے، خدا کی رحمت بھی ہمارے اوپر برسنے لگ جائے۔ اللہ کی قسم جب یہاں سے نکلے فرشتے ماتھے پہ بوسہ دے اور کہ مبارک ہو، گناہ لے کے آئے تھے، نیکیوں کے اور مغفرت کی انبار لے کے جا رہے ہو، مبارک تم پر سلامتی ہو، یہ حتی مطلع الفجر، جبرائیل بھی زمین پہ اترا ہوا، 70,000 فرشتے بھی زمین پہ اترے ہوئے اور اللہ کی رحمتیں لے کے آئے ہو۔ جاؤ 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 اللہ کی رحمتیں لے کے جاؤ، اس نے وعدہ کر لیا تم ناراض نہ کرنا، آج کے بعد تمہارا رب کبھی تمہارے سے ناراض نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو یہ رحمتیں سمیٹ کے لے کے جائیں، دل تو تھا بہت ساری باتیں کریں، بس 2 منٹ مدرسے کے حوالے سے۔ حضرت مولانا وقار صدیقی صاحب جہاں گول مار کی مسجد کے اندر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، الزام دے رہے ہیں بھائی صاحب، میرے بھائی کو جو مرضی لقب دے دو ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں، تو اللہ اکبر ختم نبوت کے مجاہد بھی ہیں اور الحمدللہ ذمہ دار بھی ہیں۔ وہاں 2 مدارس کی ذمہ داری، مدرسہ حسن العلوم، 2 شاخوں کے اندر الحمدللہ قرآن و سنت کا دین کا کام ہو رہا ہے۔ بھائیو اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ ہمارے سے ہمارے مال میں سے حصہ لے رہا ہے۔ اگر قرآن پر ختم نبوت پر خدا کی قسم جیسے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ناران کاغان میں جائیں، فرشتوں کا بھی جی چاہتا ہوگا سرگودے میں جائیں، جس کو دیکھتے ہیں ختم نبوت کا چوکیدار اور مجاہد نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارو الحمدللہ یہ صرف قادیانیوں سے ہماری عداوت نہیں، ہر وہ شخص جو نبی کی نبوت کا غدار ہے، ہماری ہر اس شخص سے عداوت ہے اور بغاوت ہے۔ انشاءاللہ سرگودے کی ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے دعا مانگ لی ہے، انشاءاللہ ہمارے بچے ختم نبوت کے مجاہد بنیں گے اور قادیانیوں کے فتنے کو صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہو نا ذرا تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اور سے تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اگر ہاتھ اٹھا لو ایسے ہی، اے اللہ یہ تیری نبی کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ اپنی رحمت کا لڑ پکڑا دے، اللہ جام کوثر ان ہاتھوں میں دینے کا وعدہ کر لے، یا اللہ قیامت کے دن شفاعت کا جھنڈا ان ہاتھوں میں پکڑا دے۔ اللہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان ہاتھوں کا سایہ اپنے اوپر کر رکھا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما دے، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے۔ جنہوں نے اعتکاف والوں کے لیے التزامات اور شبینے کی راتوں میں سحری کے انتظامات، جنہوں نے خرچے مرچے کیے، سفیر پوری دنیا پاکستان سے یہاں آئے، جھولیاں بھر کے میرے سمیت لے کے گئے، اور اپنے اداروں کے لیے، دفاع عامہ کے لیے، ٹرسٹوں کے لیے جنہوں نے کام کیے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور اپیل آپ سے کرنی ہے، کھڑے کر کے نام نہیں لکھوانا، اجتماعی طور پر آج مدرسہ حسن العلوم سرگودا کے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے آج کھل کے تعاون فرما دو، اور ایسا تعاون کرو کہ اللہ اکبر اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ ہمت فرماؤ جو دینے والے حضرات ہیں، ہمت فرماؤ، اٹھ کے آؤ ماشاءاللہ، مجمع اٹھ کے آئے، یا رومال بچھا دیجئے، مجمع اٹھ کے آئے ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ جس کی حضرت نے آج شیعری بیان نہیں کیا، لیکن آج ہمارے ایمانوں کو تازہ کیا، کیسا خوبصورت بیان تھا، خود بھی روئے، ہمیں بھی بلایا، کوشش کریں تو چلے، اتنا اللہ نے دیتی ہے کہ تعاون فرمائیں، جزاک اللہ۔ حضرت سے آج دعا کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے صبح تک سیر کے کرتے تھے، مولانا حیدر علی صاحب دامت فیوزہم